الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم نور الرضا کا چوتھا سبق پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم وضو کے ارکان یعنی وضو کے فرائض کو پڑھیں گے۔ صاحب نور الرضا نے فرمایا کہ فصل فی الوضوء، اور فصل سے پہلے ھذا معذوف ہے، تو فرمایا کہ یہ فصل وضو کے بارے میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس فصل کے نیچے جتنے مسائل صاحب نور الرضا بیان کریں گے، ان تمام مسائل کا تعلق وضو کے ساتھ ہوگا۔ اس فصل کے اندر وضو کے فرائض کا بیان ہوگا، وضو کے نواقض کا بیان ہوگا، اور ان اسباب کا بیان ہوگا کہ جن کی وجہ سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ ارکان الوضوء اربعۃ، ارکان الوضوء مضاف مضاف سے مل کر مبتدا، اربعۃ اس کی خبر۔ فرمایا کہ وضو کے ارکان چار ہیں، وَهِيَ فَرَائِضُهُ، یہی اس کے فرائض بھی ہیں۔ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ارکان کی طرف، اور فرائض کی جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے وضو کی طرف۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ وضو کے ارکان چار ہیں اور یہی ارکان اس وضو کے فرائض بھی ہیں۔ اور ناظرین کرام، پھر ان ارکان، ان فرائض کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ الاول غسل الوجہ، وضو کا پہلا رکن اور پہلا فرض وہ کیا ہے؟ وہ چہرے کا دھونا۔ الاول مبتدا، غسل الوجہ اس کی خبر۔ تو فرمایا کہ پہلا فرض، پہلا رکن وہ چہرے کا دھونا ہے۔ ناظرین کرام، اب اس عبارت کے اندر ایک اجمال ہے کہ چہرے کا دھونا۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، اور چہرے کی حد کیا ہے کہ جس کو شریعت نے دھونا لازم قرار دیا ہے، تو مصنف نے اس کی دو حدیں آگے تفصیل کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ ایک حد لمبائی میں چہرے کی اور دوسری چوڑائی میں، اور اس لمبائی اور چوڑائی کے درمیان جو کچھ ہے وہ چہرہ ہے، اور جس کا دھونا وضو کے اندر لازم ہے، فرض ہے۔ اور لمبائی میں چہرے کی حد کو بیان کرتے مصنف نے فرمایا کہ وَحَدُّهُ طُولًا مِنْ مَبْدَئِ سَطْحِ الْجَبْهَةِ إِلَىٰ أَسْفَلِ الذَّقَنِ، چہرے کی لمبائی، طولًا لمبائی کی حد جو ہے وہ پیشانی کی سطح کی ابتدا سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اسفل نیچے، ذقن ٹھوڑی۔ تو فرمایا کہ چہرے کی جو لمبائی کی حد ہے وہ پیشانی کی سطح کی ابتدا، اس کی عام تشریح، عام فہم انداز میں فقہا نے یہ فرمایا کہ جہاں عادتاً بال ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ چہرے کی لمبائی ہے۔ ان تمام حصے کو جو لمبائی میں آتا ہے چہرہ، اس کو دھونا لازم ہے۔ اور چوڑائی میں بیان فرمایا کہ وَحَدُّهُ عَرْضًا، اس کی حد چوڑائی میں ما بین شحمتي الاذنین۔ ناظرین کرام، شحمتین، یہ شحمتن، شحمت کہتے ہیں یہ کان کی لو، اس نرم حصے کو شحمتن کہا جاتا ہے، اور یہاں تثنیہ ہے، مطلب دو کان کی دو لو، ایک یہ ایک یہ، اذن ایک کان، اذنین دو کان۔ تو فرمایا کہ چہرے کی جو چوڑائی ہے اس کی حد کہاں سے کہاں تک ہے؟ وہ دو کانوں کی لو کے درمیان کا حصہ ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ چہرے کو دھونا فرض ہے، اور اس کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ لمبائی میں جہاں سے عادتاً پیشانی کی سطح کی ابتدا، یعنی جہاں عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور ان تمام حد میں جو کچھ آتا ہے وہ چہرہ ہے، اور اس کو وضو کے اندر دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ناظرین کرام، صاحب نور الرضا وضو کا دوسرا فرض بیان کرتے فرماتے ہیں وَالثَّانِي غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ، وضو کا دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، مع مرفقیہ، کوہنیوں سمیت۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوہنی ہے۔ والثانی غسل یدیہ، یہ بھی مبتدا خبر بن جائیں گے۔
تو فرمایا کہ وضو کا دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو معامل فقہی کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے 2 فرض پڑھ لیے، تیسرا فرض بیان کرتے مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں الثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، وضو کا تیسرا فرض وہ ہے دونوں پاؤں کو دھونا مع کعبیہ، ٹخنوں سمیت۔ تو فرمایا کہ وضو کا تیسرا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اور چوتھے فرض کو بیان کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ والرابع مسح ربع رأسہ، فرمایا کہ وضو کا چوتھا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کا لغوی معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، اور اصطلاح شرع میں کیا ہے؟ ہاتھ کی تری کو سر تک پہنچانا، سر کے بالوں تک پہنچانا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، شرعی معنی ہے۔ تو ناظرین کرام، وضو کا چوتھا فرض کیا ہوا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور چوتھائی کس شے کو کہتے ہیں؟ کسی بھی شے کے 4 حصے کیے جائیں اور اس ایک حصے کو چوتھائی کہا جاتا ہے۔ اس سر کے 4 حصے کیے جائیں، اس ایک حصے کا کہیں سے بھی، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے 1/4 کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے وضو کے 4 فرائض پڑھ لیے: چہرے کا دھونا، اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی